الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، واذکر عبادنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیے اور ذکر خیر فرمائیے ہمارے ان نیک بندوں. اللہ فرماتے ہیں میرے یہ جو نیک بندوں کی ایک فہرست آپ کے سامنے آ رہی ہے، ان کا بھی ذکر کیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، ان کے واقعات اور ان کے بارے میں بیان فرما لیجئے اپنے امت کے ساتھ. وہ کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. سیدنا ابراہیم علیہ السلام والد محترم اور اسحاق ان کے صاحبزادے اور یعقوب ان کے پوتے، ایک کنبے کے. اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تو ہیں. بیک سلسلہ یہ تمام حضرات شان نبوت پر فائز ہو. تو فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اولی الایدی والابصار. اللہ رب العزت نے انہیں قوت جسمانی اور قوت ایمانی دونوں نعمتوں سے مالا مال فرما دیا تھا. اختیارات رکھتے تھے، طاقت عنایت فرما دی تھی اللہ رب العزت نے ان کو، اور اللہ کی طاقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا کرتے تھے. والابصار، بصیرت والے، حکمت اور دانائی کے مالک تھے. اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے قاصد تھے، اور اللہ کا یہ پیغام وہ پہنچاتے تھے بصیرت اور دانائی کے ساتھ، تاکہ جن لوگوں کے پاس ان کو جانا ہے وہ اس نعمت سے محروم نہ رہیں اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ. فرماتے ہیں میں نے ان کو خالص فرما لیا تھا آخرت کے لیے، تاکہ یہ جو نیک اعمال انجام دیں گے ان کی شان بڑھے گی، ان کو عظمت ملے گی، ان کے ذریعے سے اور انسان اللہ کی بندگی پر آئیں گے اور قیامت کی سرفرازی ان کو بھی نصیب ہوگی. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. فرماتے وہ میرے پاس، میرے درگاہ میں، اللہ فرماتے میرے درگاہ میں وہ چیدہ قسم کے انسان ہیں، منتخب اور برگزیدہ انسان، اور برگزیدہ اور بہترین. اور اسی طرح وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ. دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی نسب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، ان کا بھی ذکر خیر فرما لیجیے. اور وَالْيَسَعَ اور ذَا الْكِفْلِ، یہ بھی دو رسول اور اللہ کے قاصد گزرے. ان کا اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، نتیجہ کیا نکلا. اللہ رب العزت نے ان کے متبعین کے ساتھ کیا سلوک فرمایا، اور ان کی دشمنوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا
معاملہ کیا ہو. وکل من الاخیار، بتائیں کہ یہ سارے لوگ بھی بہترین لوگ تھے، ان سے بہتر کوئی گزرتا نہیں، کوئی ہوتا نہیں. جو عظمت اور مقام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کا ہے، امتوں میں سے کوئی بھی نہیں. اعلیٰ ترین امتی کسی بھی رسول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. امتوں کے حساب میں امت محمدیہ کی شان سب امتوں سے اونچی ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی شان کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور دیگر خلفائے اربعہ اور صحابہ رسول کی شان ہے. لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان دور، اتنے دور کہ اس کو حساب میں بھی لانا دانشمندی نہیں ہے. فرماتے ان کا ذکر فرما لیجئے اپنی امت کے ساتھ، تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ اللہ کے بندے اللہ کے پیغام کو کس طرح لا کر اللہ کے بندوں کے بلا میں کس حد تک وہ محنت کرتے رہے، اور اس محنت میں ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کو نظر انداز کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا. آج اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.